امرہ شام غریبہ آ چکی ہے، خیموں میں آگ لگ چکی ہے۔ جب پہلے خیمے میں آگ لگی تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی گئیں، جب دوسرے خیمے میں آگ لگی تو تیسرے خیمے میں چلی گئیں، خیمے جلتے رہے، بیویاں خیمے بدلتی رہیں، آخری خیمہ امام سجاد کا تھا۔ وہاں مولا ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، غش کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سجاد آپ امام وقت ہیں، خیمے جل چکے ہیں، یہ آخری خیمہ ہے جس میں آگ لگا دی گئی ہے، بیٹا ہماری چادریں چھینی جا چکی ہیں، آپ امام کی حیثیت سے حکم دیجئے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے خیموں سے باہر چلے جائیں۔ مولا سجاد نے کہا، پھوپھی اماں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ بیٹا مسئلہ جانتی ہوں لیکن آپ امام وقت ہے، حکم کیجئے ہم خیموں سے باہر جائیں یا نہ جائیں۔ مولا سجاد پھر پوری زندگی روتے رہے کہ میں نے امامت کے بعد علی کی بیٹیوں کو حکم دیا، پھوپھی اماں بیویوں سے کہے باہر چلی جائے۔ بیویوں سے کہیں باہر چلی جائیں، جان کا بچانا واجب ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ساری بیویاں خیموں سے باہر آنے لگیں، ایک جناب زینب کبریٰ آواز دے کے کہتی ہیں، ام کلثوم سب بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، سب کے بچے موجود ہیں۔ جناب امیر کی ایک بیٹی ہے، نام خدیجہ ہے، انہوں نے آواز دے کے کہا کہ بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے ہیں۔ سب بیویاں اپنے اپنے بچوں سے متعلق بتا رہی ہیں، اچانک ایک بی بی نے آواز دی، نام رباب بتایا جاتا ہے، کہا بی بی میری بیٹی حسین کے سینے پہ سونے والی کہیں نہیں مل رہی۔ بس بھئی میں جانتا ہوں آپ سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے، ماتم کرتے رہے ہوں گے، بہت تھک گئے ہوں گے، آپ سارا دن فاقے سے رہے ہیں، آپ نے ابھی جا کے فاقہ شکنی کی ہوگی عصر پہ، لیکن پانی پی لیا نا آپ نے، آپ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں کے اندر ایک بی بی ہیں جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بار بار دونوں ہاتھ رکھتی ہیں کمر پہ، کمر کو سیدھا کرتی ہیں اور جلتے ہوئے خیموں کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہا میں سمجھ گیا بہت کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے۔ اچانک وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی گئی، میں نے دیکھا کہ وہ ایک بیمار کو سہارا دے کے لاتے ہیں۔ اب جو میں نے دیکھا وہ سید سجاد تھے۔ جناب زینب نے مولا سجاد کو ریت پہ بٹھایا، امامت کی محافظ بنی جناب زینب۔ پھر ایک مرتبہ پوچھا کہ ابھی تک کیا سکینہ نہیں ملی؟ اب جناب زینب نے مقتل میں نہیں آواز دی، فرات کا رخ کیا، اپنے بھائی کو آواز دی، بھیا ابا ذرا آ کے دیکھو۔
کل رات آپ کا پہرا تھا، آج میں پہرا دے رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں مصائب پڑھوں گا، آج شام غریبہ ہے، میں بڑا تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اچانک بی بی نے مقتل میں قدم رکھا اور بچی کو آواز دینا شروع کی۔ جانتے ہیں کیوں تلاش کر رہی تھی؟ کیونکہ جب جناب سکینہ کے کانوں سے شمر نے بالیاں اتاری تو بی بی کے کانوں سے خون بہنے لگا تھا۔ جب اس نے تماچا مارا تھا نا تو جناب سکینہ بہت رو رہی تھی۔ بس بھی اولاد والے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کوئی برداشت نہ کر پائے۔ نہیں 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 میرا بھائی، بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب مقتل میں اتری، آواز دیتی جاتی تھی سکینہ بیٹی کہاں ہو، بار بار آواز دیتی، پھر کہتی سکینہ آپ کی ماں بہت پریشان ہے، سکینہ مجھے آواز دو۔ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب ذرا حصہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنا تماچے جناب زینب فوراً آگے بڑھی، دیکھا ایک کٹا ہوا گلا ہے، سینے پہ جناب سکینہ سو رہی ہے۔ بی بی نے فوراً گود میں لیا، جناب سکینہ سے پوچھا بیٹی بابا کا گلا کٹا ہوا تھا، آپ نے کیسے پہچانا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ تو جناب سکینہ نے جواب دیا، کہا پھوپھی اماں جب شمر نے مجھے تماچے مارے میں نے چچا کو بہت پکارا، جب کوئی نہیں آیا میں مقتل میں اتر گئی، میں نے آواز دے کے کہا بابا مجھے بلا دو۔ بابا مجھے بلا دو۔ پھوپھی اماں اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، میری لخت جگر میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا۔ بس بھئی دو روایات اور پیش کروں گا، اگر میں نے ایسے ہی دیکھا کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے میں وہیں چھوڑ دوں گا۔ بس بھئی ایک مرتبہ ریاض القدس میں مرحوم قزوینی نے لکھا، سانس لے لیجئے میں بھی پڑھوں گا، مرحوم قزوینی نے ریاض القدس میں روایت لکھی ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ اس کے خشک ہو چکے تھے، رو رو کے کہہ رہا تھا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا گناہ کیا؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ کہا نہیں مجھے بتا دے۔ کہا میں کربلا میں موجود تھا جب ایک مرتبہ کسی نے آواز دی نا لوٹو تبرکات علی و بطول کے، کہا سب تبرکات لوٹ رہے تھے۔ کہا بتا تو نے کیا لوٹا؟ کہا حسین کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، اس کا نام بجدل ہے۔ کہا میں نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا۔ یہ روایت مجھے پوری پڑھنے دیجیے گا، میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، یہ روایت مجھے مکمل کرنے دیں۔ میرا آپ سے وعدہ اگر گھر جا کے بھی سوچیں گے تو روئیں گے ضرور۔ ریاض القدس میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہ خود ہی بجدل کہتا ہے کہ میں نے خنجر سے انگلی کو کاٹا، میں نے انگوٹھی اتاری، اتنے میں نے دیکھا نور کی اماریاں اتر رہی ہیں، میں فوراً دوڑا جا کے جھاڑیوں میں چھپ گیا، اتنے میں پہلی اماری سے 3 نور باہر آ رہے، وہ تینوں نور باہر نکلنے کے بعد ایک حسین کے سرہانے بیٹھے کٹے ہوئے گلے کی طرف اور بار بار رو کے کہتے تھے ہائے میرا نواسہ مارا گیا۔ دوسرا نور حسین کے دائیں طرف بیٹھا، بار بار کہتے تھا میرا لال حسین مارا گیا۔ تیسرا نور حسین کے بائیں طرف بیٹھا،
بار بار کہتا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا. کہا یہ تینوں بیٹھے رو رہے تھے کہ اچانک ایک اور ہماری اتری, اس میں کچھ بیبیاں مردوں کے ساتھ تھیں. ساری بیبیاں رک گئی, ایک بیوی آگے بڑھی, وہ پہلے نور سے گلے ملی اور رو کے کہنے لگی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اس بی بی نے رو کے کہا پہلے نور سے بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. کہ پہلے نور نے اس بی بی کو بہت پیار کیا. کہ وہ سب رو رہے تھے, وہ جو بی بی آئی آ کے حسین سے گلے مل کے رونے لگے ہاں میرا بیٹا مارا گیا. ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اماں, وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کاٹی ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے میری طرف دیکھا اور سر اٹھا کے کہا پروردگارا اس کے ہاتھ خوش کر دے, اس نے میرے بیٹے کی انگلی کاٹنے کا. اس دن سے میرے ہاتھ خشک ہے. میں نے ایک روایت کو پیش کیا, میں دوسری نہیں پڑھوں گا, پتہ نہیں آپ میں برداشت ہے یا نہیں ہے. چاہیں گے میرے ساتھ تھوڑی سی دیر اور چلیے گا, بس میں ایک روایت اور پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر برداشت کر پائے. اب نہ میرے سینے میں طاقت ہے, ابھی مجھے 2 اور مجالس بھی پڑھنا ہے, لیکن میں پیش کروں گا یہ روایت کو, برداشت کر لیجئے گا. آئے ذرا کچھ دیر مل کے چلتے ہیں. عصر عاشور ہے, چاروں طرف میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہیں. ایک حسین آخری وداع کے لیے خیمے میں آئے ہیں. پہلے امام سجاد سے وداع کی, وداع کرنے کے بعد کہا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا میرے شیعوں سے ملیے گا تو شیعوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی, اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ اے سجاد میرے شیعوں سے کہنا اے کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے میں نے اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگا تھا. بس میں اسی روایت پہ تمام کر دوں گا, میرے سینے میں دم نہیں ہے. مولا حسین نے امام سجاد سے وداع کیا. ایک مرتبہ جب مولا سجاد نے دیکھا نا اپنے بابا کو تو فوراً آواز ہے کہ کہا پھوپھی اماں میرا عصا بھی لا دیجئے, میری تلوار بھی لا دیجئے. کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے, تلوار کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, میں عصا کا سہارا دوں گا, کھڑا ہو جاؤں گا, بابا کی تعظیم کروں گا, اور تلوار چاہیے میں بابا کا دفاع کروں گا. مولا حسین نے کہا آپ امامت کے وارث ہیں, آپ پہ اس وقت جہاد بھی ساقط ہے, احترام بھی ساقط ہے, وصیت کی, اسرار امامت سونپے. اس خیمے سے نکلے, دوسرے خیمے میں آئے جہاں ساری بیبیاں جمع تھیں. جناب زینب سے کہا زینب ایتینی بالعصوب العتیق, مجھے ایک پرانا لباس لا دو. جیسے مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا, جناب زینب نے کہا بھیا ذرا گریبان کھولنا. جیسے ہی مولا نے گریبان کھولا جناب زینب نے پاؤں اٹھائے, گلے پہ چومنا شروع کیا. مولا نے سوال کیا بہن کیا بات ہے, گلا اتنا کیوں چوم رہی ہے؟ کہا بھیا مجھ سے اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری وداع کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کو چوم لینا. ایک مرتبہ مولا نے کہا زینب ذرا کلائیوں سے چادر ہٹانا. بی بی نے چادر کو ہٹایا, مولا نے کلائیوں کو چوما. کہا بھیا یہ آپ نے کلائیوں کو کیوں چوما؟ کہا زینب مجھ سے بابا نے کہا تھا حسین جب آخری وداع کرنا زینب سے تو میری طرف سے کلائیوں کو چوم لینا, ان کلائیوں پہ رسیوں نے بندھنا. بس میں وہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میرے مولا خیمے سے باہر نکلے, نظر یمیناً و نظر شمالا, پہلے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت سے کہا عباس
علی اکبر، آصف، حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ حمید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا خیمے سے ایک برقع پوش بی بی باہر آ، مولا کا بازو چھاپا، کہا حسین بھیا میں بھی زندہ ہوں، میں آپ کو سوار کراؤں۔ جناب زینب نے بازو پکڑا، مولا کو زلجنہ پہ سوار کرایا۔ آخری جملے سن لیجیے، میری طرف دیکھیے گا۔ مولا نے گھوڑے کی زلجنہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو ایج لگا، زلجنہ آگے بڑھ، بے زبان جانور ہے کچھ نہیں کہتا۔ دوسری مرتبہ مولا نے کہا زلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے اصحاب مارے گئے، بیٹے مارے گئے۔ زلجنہ کیا بات ہے، ایک مرتبہ زلجنہ نے سر جھکایا، مولا نے دیکھا زلجنہ کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے۔ اولاد والے بیٹھے ہیں، آج جو بھی گھر جائے کوئی اپنے بچے کو پیار نہ کرے، جب بچے پوچھے کیا بات ہے پیار کیوں نہیں کر رہے، تو کہیے گا آج مولا حسین کی بیٹی نے بڑے تماچے کھائے۔ حضرت کو بس دو جملے سن لیجیے گا، اسی میں تمام کر دوں گا۔ مولا حسین دوبارہ زلجنہ سے اترے، بچی کو گلے لگایا، پیار کیا، کہا بابا جب بھی آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، بابا آپ ہمیشہ مجھے یہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ امام حسین نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا بتا دیجئے آپ کے حصے میں قید آئی ہے، آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ آخری جملے سن لیجئے، بس بھی میرے بھائی کو ہاتھ ہو کے کہہ رہے نہیں پڑھیے، میں نے تمام کر دیا۔ مولا حسین زلجنہ پہ سوار، پہلا حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرے حملے کے بعد جب واپس آئے ایک مرتبہ کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن منی آخر السلام۔ جناب زینب کہتی ہے ایک مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آنے لگا، ساری زمین کانپ رہی تھی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، آندھی چلنے لگی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا میں گھبرا کے خیمے سے باہر نکلی، میری طرف دیکھیے گا، کہا میں گھبرا کے خیمے سے باہر نکلی، میدان میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں طرف فوجیں تھی، میں ایک ٹلے پہ چڑھی جسے ٹلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، وہاں سے میں نے نیچے دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا تھا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے، جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ آخری جملے، ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے جناب زینب کو دیکھا، یہ نہیں کہ ہاں میں حسین ہوں، بس ایک جملہ کا یا زینب ارجعی الی الفستان، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا، داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا، سر سے امامہ اتارے گا، جب خنجر چلے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں ابھی آیت اللہ جوادی آبلی کی تقریر سن کے آیا، آیت اللہ جوادی آبلی نے کہا جیسے ہی شمر آگے بڑھا سارے افراد پیچھے ہٹے، یہ علی کا شیر بیٹا حسین سجدے میں تھے، اس نے امامہ اتارا، جب سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، پشت گردن پہ پہلا خنجر چلا، پہلا خنجر چلا، انبیاء نے رخ موڑنا شروع کیا، دوسرا خنجر چلا، ایک ایک کر کے سارے انبیاء رخ موڑتے گئے، خنجر پہ خنجر چلا، ایک ایسا وقت
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آج دعا نہیں مانگی جاتی، آج اپنے لیے کوئی کچھ نہ مانگے، لیکن پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب مولا ذوالجنا سے زمین پہ آئے. ذوالجنا طواف کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، آوازیں بلند کرتا تھا. امام باقر سے پوچھا مولا ذوالجنا کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں، بار بار ایک ہی جملہ کہتا تھا، مولا اے حسین بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. پروردگارا کتنے صابر ہیں مولا حسین. اس وقت میں بھی بس ایک جملہ کہا، ذوالجنا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں شہید کر دیا گیا ہوں. جب ذوالجنا جانے لگا تو بس ایک ہی بات کہتا تھا، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. پروردگارا بس ایک دعا مانگیں گے، ہمیں امام زمانہ کی شام غریبہ سننا نصیب ہو. میں جو آغا جوادی عاملی کا جملہ پیش کرنا چاہتا تھا میں نے نہیں پڑھا، میں دیکھ رہا تھا خدا نہ کرے کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. اگر یہاں کوئی بے ہوش ہو گیا تو آپ کیا پوچھیں گے؟ یہی پوچھیں گے کسی نے پانی پلایا یا نہیں. کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا. جملہ سن لیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی برداشت نہ کر سکے. آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی نے جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں جب شمر سینے پہ سوار ہوا نا، امام پہلے سجدے میں تو اس نے سیدھا کیا، پہلے پشت گردن پہ خنجر چلایا پھر سیدھا کیا. جیسے سینے پہ آیا تو مولا نے ایک جملہ کہا، شمر جانتا تو کس سینے پہ بیٹھا ہے؟ میرے نانا میرا گریبان کھول کے اس سینے کے بوسے دیا کرتے تھے. اے مسلمانوں مت مارو مجھے. پروردگارا تجھے واسطہ حسین ابن علی کی عظمتوں کا بس ایک ہی دعا ہے. دنیا میں ظلم بہت بڑھ گیا ہے، یہ بھی میں دعا نہ کرتا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صرف اس لیے ایک دعا کر رہا ہوں، پروردگارا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، ہمیں امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کا خاتمہ فرما. پروردگارا جو بھی بغض آل محمد رکھتے ہیں انہیں نابود فرما. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، بس ایک دعا کروں گا، پروردگارا آج امام زمانہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. پروردگارا آج پوری دنیا میں لوگ شام غریبہ میں چراغ بجھا کے مجلس کرتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد آپ چراغ جلا لیں گے نا، آپ کہیں ریت پہ تو نہیں بیٹھے رہ جائیں گے، آپ رات میں کہیں جاگتے تو نہیں رہ جائیں گے. کچھ بیویاں ریت پہ بیٹھی ہیں، وہاں کوئی چراغ نہیں ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں پانی کب آیا، کیسے آیا. میں نے ایک روایت کو دیکھا، جب شمر نے پہلا دیکھا نا ہاتھ میں کوزا پانی کا تو سب کو بچوں کو دکھا دکھا کے گرا رہا تھا. پروردگارا ہمیں ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ ہے، ہم جب تک زندہ رہیں ہماری نسلوں میں اسی طرح سے یہ عزاداری ہوتی رہے. پروردگارا پورے دنیا کے اندر عزاداری کی حفاظت فرما. یہ شام غریبہ پروردگارا میں صرف ہاتھ جوڑ کے ایک سب سے کہوں گا، آج کربلا میں شام میں بہت حالات خراب ہے، رات میں شام میں دوبارہ موصل پہ نائجیریا میں 150 افراد سے زیادہ حملے کیے گئے، شہید کیے گئے. پروردگارا تمام صرف عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نابود فرما. پروردگارا جو بھی آج عزاداری کی مخالفت پر کرے اس پہ لعنت فرما. پروردگارا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا اس وقت شام کے ہمارے تمام حرم ضبط ہیں، جناب زینب کے جناب سکینہ کے حرم کی حفاظت فرما. میں صرف ایک بات کہوں گا، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں زندانوں میں نہیں بنتی، اور اگر بن جاتی ہیں تو قبروں کی تعمیر کی جاتی ہے، مسمار نہیں کیا جاتا. یہ جو حملے کرنے والے بار بار جاتے ہیں، پروردگارا ان سب کو غارت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.